السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 507، باب الصلاۃ الی الراحلہ والبعیر والشجرہ والرحل۔ سترے کا بیان چل رہا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب الصلاۃ الی الراحلہ والبعیر والشجرہ والرحل۔ اونٹنی، اونٹ، درخت اور پالان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، یعنی اگر رستے میں سترا کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی، اونٹ کو یا کسی بھی جانور کو سامنے کھڑا کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، بٹھا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی درخت کے پیچھے، درخت کی اوٹ میں نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی سترا کے بغیر نماز نہ پڑھی جائے، کسی نہ کسی چیز کا ضرور اہتمام کیا جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، قال حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی قال حدثنا معتمر عن عبید اللہ النافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یعرض راحلتہ فیصلی علیہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کو سامنے بٹھا دیتے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ دلیل ہے اس مسئلہ میں کہ جانور کو بھی سترا بنایا جا سکتا ہے۔ آگے اوٹ نہ ہو، سترا نہ ہو تو بندہ نماز پڑھ دے، یہ غلط ہے، درست نہیں ہے۔ خواہ کسی جانور کو بٹھانا پڑے، کسی آدمی کو بندہ کہہ دے بھاجی یہاں بیٹھو میں نے نماز پڑھنی ہے، سترا بنا کے نماز پڑھی جائے۔ قلت، میں نے کہا، افرأیت اذا حبت الرکاب۔ نافع کہتے ہیں، قلت کا فاعل ہے نافع۔ نافع کہتے ہیں میں نے کہا یہ بتائیں جب سواریاں اٹھ جاتیں، یعنی اونٹ اٹھ کر چلے جاتے تو پھر کیا کرتے تھے؟ سبحان اللہ۔ قال کان یأخذ ھذا الرحل فیعدلہ۔ انہوں نے کہا پلان کو پکڑتے، اسے سیدھا کرتے، فیعدلہ، اس کو سیدھا کرتے، فیصلی الی آخرتہ، اور اس کے پچھلے حصے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ او قال مؤخرہ، یہ راوی کو شک ہے۔ وکان ابن عمر رضی اللہ عنہ یفعلہ، اور ابن عمر بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 507 ہے، مسلم کی حدیث نمبر 502 ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث میں درخت کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ امام بخاری صاحب نے درخت کا لفظ شجر کا باب میں نام لیا ہے، تو چونکہ دیگر حدیثوں میں درخت کا ذکر موجود ہے۔ ابو داود کی حدیث نمبر 292 ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ ابو داود کی حدیث ہے، اور سنن کبریٰ نسائی حدیث نمبر 823 ہے جس میں درخت کا ذکر ہے۔ مثلا سیدنا علی سے روایت ہے کہ میں نے بدر کی رات دیکھا، اللہ اکبر، غزوہ بدر کی رات دیکھا کہ ہم میں سے ہر شخص سو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کو سترا بنا کر نماز پڑھتے اور دعا کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ سنن کبریٰ نسائی حدیث نمبر 823 ہے۔ دوسرا مسئلہ، دیگر احادیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ ہاں وہ صحیح حدیثیں ہیں، اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنا منع ہے، لیکن اگر ایک اونٹ کو آپ بٹھا لیں، اس کا گھٹنا باندھ دیں، وہ اچھ کریں، وہ بیٹھ جائے گا نیچے، اب وہ بیٹھ گیا ہے، یہ اونٹوں کا باڑا نہیں ہے،
یہ نماز پڑھنے کے لیے ہم نے اس کو بطور سترہ بٹھا دیا ہے، یہ جائز ہے۔ ہاں اونٹوں کے باڑے میں جہاں زیادہ اونٹ ہوں وہ باڑا ہے، وہاں نماز پڑھنی منع ہے۔ پلان یہ اونٹ کے اوپر جو رکھا جاتا ہے، اس کے پیچھے کی لکڑی ہوتی ہے تاکہ بیٹھنے والا اس کا سہارا لے سکے، ٹیک لگ جاتی ہے۔ یہ تقریباً 1 ہاتھ کے برابر ہے اور ہاتھ تقریباً 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، تو سترے کی مقدار کم از کم 1.5 فٹ کی ہونی چاہیے۔ اگلا باب الصلاۃ الی السریر، چارپائی کی طرف نماز پڑھنا۔ سبحان اللہ، یعنی چارپائی کو بھی سترہ بنایا جا سکتا ہے۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ اونچی لکڑی وغیرہ کو سترہ بنانا درست ہے، لکڑی ہے لیکن اونچی ہے، جو زمین پر نہ رکھی ہو، درمیان میں خلا ہو، بلکہ زمین سے 1.5 ہاتھ اونچی ہو، جیسے چارپائی ہے، چونکہ چارپائی کا درمیان کا حصہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، چارپائی کے پائے دور دور ہیں جو زمین پر لگے ہوئے ہیں، لیکن درمیان میں زمین پر کوئی شے نہیں لگی ہوئی۔ یہ اوٹ تو ہے نا، اس کو بھی سترہ بنا کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 508 ہے، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قلت اعدلتمونا بالکلب والحمار۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، ہماری امی جان، مومنوں کی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا، کیا تم نے ہمیں کتے اور گدھے کے برابر کر دیا؟ اللہ اکبر۔ اس کی وضاحت اگلی حدیثوں میں آ رہی ہے، وہاں ہم تفصیل بیان کریں گے۔ لقد رأیتنی مستاجیۃ علی السریر، میں چارپائی پر لیٹی ہوتی تھی اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا اس حالت میں کہ میں چارپائی پر لیٹی ہوتی تھی۔ فیجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام آتے، فیتوسط السریر، چارپائی کے درمیان کھڑے ہو جاتے، فیصلی، نماز پڑھتے، فاکرہ ان اسنیھہ، میں آپ کے سامنے ہونے کو ناپسند کرتی۔ اللہ اکبر۔ فانسل من قبل رجلی السریر، تو میں چارپائی کی پینتی کی طرف کھسکتی، حتی انسل من لحافی، حتیٰ کہ میں اپنے لحاف سے نکل جاتی۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہماری امی جان چارپائی پر آرام فرما رہی ہوتی تھیں، نبی علیہ السلام اس چارپائی کو سترہ بنا کر نماز پڑھتے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں، مجھے ضرورت پڑتی اٹھنے کی تو میں پینتی کی طرف کھسک کر ادھر سے میں اپنے لحاف سے باہر نکل جاتی۔ اللہ اکبر۔ یہ دلیل ہے کہ چارپائی کو بھی سترہ بنانا جائز ہے۔ باقی رہا مسئلہ کتا گزرنے سے، عورت گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے کہ نہیں ٹوٹ جاتی، اس کی تفصیل اگلے باب میں آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سترہ جو سنت چھوڑ دی گئی ہے، اس کو سفر میں، حضر میں، مسجد میں، گھر میں، ہر جگہ اس کو اپنانے کی توفیق دے۔ جب بھی ہم سنتیں پڑھیں، نفل پڑھیں، وتر پڑھیں، فرض پڑھیں، سترہ کے بغیر ہم نہ پڑھیں۔ سترہ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر امام مسجد صاحب سستی کر رہے ہیں تو ہم سستی نہ کریں۔ ہمیں پتہ چل گیا مسئلے کیا، امام صاحب کے آگے امام صاحب کو دیوار کے قریب کر دیں، اگر نہیں ہو رہے، کوئی مجبوری ہے، پنکھا نہیں ہے وہاں وغیرہ، تو جہاں وہ کھڑا ہے اس کے آگے آپ کو پھٹی رکھ دیں، کوئی سترہ رکھ دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس متروکہ سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اسے عام کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔